شہید ہوتا، آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر پہ عزا نہ ہوتی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہاں شہید نہ ہوتے تو آج گھر گھر پہ یزید ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر پہ عزا نہ ہوتی، لوگ شرابی ہوتے تھے، لوگ زناکار ہو جاتے تھے، لوگ شراب خور ہو جاتے تھے، لوگ بے حیائیوں میں ملبس ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو اپنی ننا کے دین کے لیے قربان کر دیے ہیں، اپنی پورے خاندان کو اپنی ننا کے دین کے لیے قربان کر دیے ہیں، اپنی پوری رشتہ داروں کو اپنے دین کے لیے قربان کر دیے ہیں۔ 72 اہل بیتوں نے جانی سار کر دیے ہیں، جو کربلا میں جو 3 دن بھوکا پیاس رہ کے بھی اپنے نانا کے دین نہیں چھوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑی، انہوں نے جامع کوثر حاصل کیے ہیں، انہوں نے جامع شہادت حاصل کیے ہیں۔ اس سے بڑا اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے معزز، آج 8 تاریخ ہے اور روزے سنیچر کو 10 تاریخ کے 10 محرم الحرام ہے، جس میں صرف یہ نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم شریف شروع ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خدا تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں بھیجا، بھیجنے کے بعد 350 سال تک حضرت آدم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ 10 محرم الحرام میں عرفہ کے میدان پہ حضرت عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حضرت ماں حوا علیہ السلام دونوں ملے ہیں وہاں پہ، اور ملنے کے عصر کے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی 10 محرم الحرام میں دعا کیے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کی ہے اور انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر جب زلزلہ آیا ہے، حضرت خدا تعالیٰ نے کہا ہے نوح علیہ السلام تم کشتی بناؤ اور اپنے ماننے والوں کو، تمہاری امتوں کو، مجھ پر ایمان لانے والوں کو تم اس کشتی پہ سوار کر دو۔ 10 محرم الحرام میں جا کے یہ کشتی آج عراق کے ایک پہاڑ میں ٹھہری تھی، اسی 10 محرم الحرام میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب آگ کے کنڈلی میں پھینکا گیا، آگ کے کنڈلی کے پھینکنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یہ ابراہیم جہاں تک میری پہنچ ہے وہاں تک کسی کا پہنچ نہیں ہے، جہاں تک میں جا سکتا ہوں وہاں کوئی نہیں جا سکتا، اگر کوئی کام ہو تو مجھ سے بولو، میں جا کے خدا تعالیٰ سے کہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور آگ کے کنڈلی سے ان کو خدا تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو ان کو نجات دے دی۔ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسا کہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جاتے ہو، جبرائیل سے کہا تھا، اے جبرائیل تم نے ابراہیم کو کہا تھا کہ جہاں تک تم جا سکتے وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، اب میں کہتا ہوں میں جہاں تک جا سکتا ہوں وہاں کوئی نہیں جا سکتا، تم بھی نہیں جا سکتے ہو۔ تمہارا جو مقام ہے، تمہارا جو دائرہ ہے وہ عالم ارواح تک کے ہے، لیکن میں جہاں جا سکتا ہوں وہاں تم نہیں جا سکتے ہو۔ اگر تمہارا کوئی دلی تمنا ہو تو مجھے کہو۔ اسی نبی کی نواسے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب آپ کو صرف میں نبی بنا کر نہیں بھیجا، آپ کو صرف دنیا کے نبی بنا کر نہیں بھیجا، آپ کو صرف امتوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، آپ کو صرف انسانوں کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے نہیں، صرف دنیا کے لیے نہیں، بلکہ دونوں جہانوں کے لیے، امت کے لیے بھی، انسان کے لیے بھی، ہر مخلوقات کے لیے بھی آپ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی نبی کی نواسے امام حسین فاطمہ کا لال، علی کا جگر کا ٹکڑا، باجوں میں علی کا خون ہے، جسم میں فاطمہ کا خون ہے، اسی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام میں بھی انہوں نے بھی اپنے جان کو اپنے ننا کے دین کے لیے قربان کر دیے ہیں۔ میرے پیارے محترم، یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں بہت سارے واقعات مندرمہ ہوئی ہیں،
اور ہم یاد مناتے ہیں. آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا یاد مناتی ہے، لیکن یزید کو کوئی یاد نہیں کرتا. یزید کو کوئی یاد نہیں کرتا. اگر یاد کرتا بھی ہے تو اس کو گالی دے کے کہتا کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو کوئی بھلا نہیں کہتے، اس کو برا ہی کہتے ہیں. تو دنیا کے اندر اگر اسلام کے لیے کچھ کرو گے تو دنیا تم کو یاد کرے گی. اگر اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کچھ کرو گے تو دنیا تم کو یاد نہیں کرے گی. میرے پیارے محترم، اللہ پاک ہم سب کو امام حسین اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.